سیالکوٹ میں امیدوار حلقہ پی پی 38 میں تحصیل سیالکوٹ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے مفتی محمد الیاس کی ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن کمیشن کو پیپر نامزدگی جمع کروانے پر گریٹ نیوز سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم۔ میں الحمدللہ مفتی محمد الیاس حلقہ پی پی 38 سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو لیڈ کر رہا ہوں اس وقت، اور حلقہ پی پی 38 کے حلقے سے میں نے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کچھ منصب لے کے یا کچھ اس کے ذریعے سے دنیا میں مفادات کو حاصل کروں۔ میرا مقصد اور جمعیت کا مقصد اور منشور یہی ہے، رب کی زمین پہ رب کا نظام، کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے عملی طور پہ اس کو جامہ پہنایا جائے، الحمدللہ جمعیت اس اصول پہ کاربند ہے۔ اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے چونکہ کے پی کے اندر اور بلوچستان میں تو ہماری نمائندگی الحمدللہ کافی اچھی خاصی ہے، اور پنجاب کے اندر ہماری جمعیت کی بہت کم نمائندگی ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ 2023 کو جو صوبائی سطح پہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں، جمعیت نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پنجاب کے اندر بھی اور بالخصوص سیالکوٹ کے اندر سے بھی یہ حصہ لے رہی ہے، اور یہاں انتخابات میں حصہ لینے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر جو مسائل ہیں، ہمارے یہاں پنجاب کے اندر ایک جاگیردارانہ ایک سوچ ہے کہ یہاں پر سوچ یہی ہے کہ مالدار طبقہ، جاگیردار طبقہ الیکشن میں آ سکتا ہے، غریب آدمی اور ایماندار آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں سوچ کے خلاف اور اس مخصوص طبقے کے خلاف نکلا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ بہت بڑا عزم ہے اور خدمت خلق کا ایک جذبہ بھی ہے۔ اسی جذبے کے سے سرشار ہو کر اور عوام کی اور علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے پیار کو دیکھتے ہوئے میں میدان میں نکلا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ جو مخصوص طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس علاقے کو، ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ زر خرید غلام ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی ہوگا، اس کے علاوہ لوگ کہیں نہیں ووٹ ڈال سکتے۔ میں لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نئے چہروں کو دیکھیں اور نئے سسٹم کو دیکھیں۔ پرانا سسٹم بسیدہ ہو چکا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو نام بدل کے آتے ہیں، اور یہ مخصوص لابی ہے، یہ خاندانی ایک وراثت کے طور پہ ان لوگوں کو سمجھ لیا ہے۔ یہ الیکشن کے دنوں میں چند پیسے دیتے ہیں اور آپ کے قیمتی ووٹ کو خریدتے ہیں۔ میں اہل علاقے سے حلقہ پی پی 38 کا جو علاقہ ہے، میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور آپ میں سے ہوں، مڈل طبقے میں سے ہوں، اور مڈل طبقے کی نمائندگی کروں گا۔ مجھے کسی جماعت کی کوئی اتنا نہیں ہے، میں اہل علاقے کے مسائل کے حل کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں نہ ہوگی تو آپ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ میں انشاءاللہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، آپ کی آواز بنوں گا، آپ کی آواز بن کے اسمبلی کے اندر آپ کے مسائل کی ترجمانی بھی کروں گا، آپ کی دہلیز تک آپ کا انصاف انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ عملی جامہ بھی پہنائیں گے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اور یہ امانت اہل حق کے حوالے کریں جو اس کا اہل ہے۔ ہر آدمی آ جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ووٹ کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ووٹ کی پرچی سے آپ کے نام سے پیسہ لیا جاتا ہے، آپ کے نام سے جو مراعات ہے جو آپ کو ملنی ہوتی ہے، یا اپنی جاگیریں بنا لیتے ہیں، اپنی پراپرٹی بنا لیتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، اور پھر میرا جو یہ جس کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کے ووٹ اور پرچی کی طاقت سے یہ اسمبلی میں جاتے ہیں اور آپ کا پیسہ کھا کے آپ کے نام سے یہ فنڈ لیتے ہیں، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں عیاشیاں کرتی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ پارٹیوں کو چھوڑ دیں، کوئی نون کا ہے، کوئی جناب پی ٹی آئی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، میں آپ سے خدا را میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ صرف الیکشنوں کے دنوں میں تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی 1000 کا ووٹ بیچتا ہے، کوئی 5000 کا بیچتا ہے، پھر 5 سال آپ کو بیچا جاتا ہے۔ اسمبلی کے اندر بھی بیچتے ہیں آپ کو، آپ کے نام کو بیچتے ہیں، آپ کی پرچی کو بیچتے ہیں، پھر آپ آٹے کے حصول کے لیے جو بنیادی آپ کا حق ہے،
آپ کو یہ بھی نہیں ملتا۔ پانی آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کو جناب گٹر کا ملاوٹ شدہ پانی آپ استعمال کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے مسائل کی کبھی کسی پارٹی نے ترجمانی نہیں کی۔ ہاں، جب تک آپ کا ووٹ ان کے پاس ہوتا ہے نا، جب تک آپ کا ووٹ آپ کے پاس ہے، پرچی آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں دی ہوتی، پھر وعدے بھی ہوتے ہیں، آپ کے جنازوں میں بھی آتے ہیں، آپ کی دہلیز میں بھی آتے ہیں، آپ سے وعدے بھی کرتے ہیں، آپ سے ملتے بھی ہیں۔ جیسے ہی یہ پرچی ان کی بکس میں جاتی ہے، ان کے حوالے ہوتی ہے، یہ آپ سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، آپ سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کے دروازوں پہ، ان کے چوک و چوراہوں پہ، ان کے گیٹوں پہ چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، اور غریب آدمی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کے ہر وقت ایک کال آپ کے پاس ہے، ہر وقت انشاءاللہ اویلیبل ہیں، 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، آپ کے مسائل کو حل بھی کریں گے، آپ کے مسائل کی ترجمانی بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا حق آپ کی پرچی کے ذریعے سے کوئی احسان نہیں ہے، آپ کا حق، آپ کا مسئلہ، آپ کا معاملہ آپ کی پرچی کے ذریعے سے آپ کی دہلیز پہ پہنچائیں گے۔ اور آپ ایک دفعہ موقع ضرور دیجئے گا، اور اگر حلقہ بہت بڑا ہے، نہ آ سکے آپ کے پاس، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، رمضان و مبارک بھی آ رہے ہیں، ہم حافظ بھی ہیں، ہم نے قرآن بھی سنانا ہے۔ آپ نے اس ووٹ کی طاقت کو، ووٹ کی امانت کو اس کے حق اہل کے حوالے کرنا ہے، جو اس کا حقدار ہے۔ وہ کوئی میں اس کا حقدار نہیں نہ ہوگا تو آپ بالکل مجھے نہ ووٹ دیں، لیکن آپ نے یہ ووٹ آپ نے رب کو جواب دینا ہے، کہ آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ آپ کی پرچی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پھر ان کو اس کا حق نہیں ملتا۔ تو خدا را اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیے، اپنے ووٹ کی قدر کو پہچانیے، اپنی قدر کو پہچانیے۔ آپ بہت بڑی طاقت ہیں، اور آپ کی طاقت کو صرف الیکشن ہونے تک آپ کو سلام بھی کی جائے گی، آپ کو بریانیاں بھی دی جائیں گی، آپ کو جناب آپ کے ساتھ وہ گلے بھی ملیں گے، آپ کے پاس تعزیت کے لیے بھی آئیں گے، آج کا جنازوں میں بھی رش ہوگا۔ اور دیکھیں کہ دینی حوالے سے بھی جو آپ کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے، آپ کے علاقے کو جانتا ہے کہ میرے علاقے کے، مجھے پتہ ہے میرے علاقے کے مسائل کیا ہیں۔ اتنا عرصہ ہو چکا ہے، جب تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو حلقہ پی پی 38 کے لوگوں، آپ کا یہ علاقہ ندی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہاں بچیاں اور بچے اسکول نہیں جا سکتے، یہاں میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ نوجوان تو دکانوں میں ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، گھروں میں تو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اہل علاقے کے لوگ یہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا موقع دیا ہے، اپنی تقدیر کو